الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایمانی زندگی ایک شخصیت کو ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایمان کا اور ایمان والی زندگی کا ایک نمونہ قرار دیا ہے. یعنی ایک شخصیت کا ایسا بیان کیا ہے کہ اے ایمان والوں اور ایمان والیوں، تم سب کے لیے ایک نمونے کی زندگی میں بیان کرنے جا رہا ہوں. جب یہ بات عام طور پر لوگ سنتے ہیں تو ذہن یہ جاتا ہے کہ یقیناً وہ زندگی جس کو ساری دنیا کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے ایک نمونے کی زندگی اللہ نے قرار دیا ہے، وہ زندگی یقیناً کسی نبی کی ہوگی، کسی نبی کے خاص ساتھی کی ہوگی، اللہ کے کسی دوست اور ولی کی ہوگی. لیکن جب اس آیت میں امرأۃ کا لفظ تک انسان پہنچتا ہے اور اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ زندگی ایک مرد کی نہیں، ایک عورت کی ہے. ایک عورت کی زندگی کو اللہ نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے، ایمان والیوں کے لیے ایک نمونے کی زندگی قرار دیا ہے، تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ وہ عورت کسی نبی کے گھر کی عورت ہوگی، کسی اللہ کے ولی کے گھر کی عورت ہوگی، بہت اچھے ماحول اور بہترین تربیت اس کو ملی ہوگی. لیکن جب وہ آگے اس آیت کا اگلا لفظ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں امرأۃ فرعون، تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کو اللہ نے ساری دنیا کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے ایک نمونے اور مثال والی شخصیت قرار دیا ہے، وہ عورت کسی نبی اور ولی تو کیا، کسی ایمان والے کے گھر کی عورت بھی نہیں تھی، بلکہ دنیا کی تاریخ میں سب سے برے انسان کی بیوی تھی، یعنی فرعون کی بیوی. بہنوں اور بیٹیوں، میری بات کو بہت غور سے سننا. کچھ خاص بات ہے جو میں کہنے کے لیے آیا ہوں. فرعون کی بیوی اور ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے، علماء کے لیے
مشائخ کے لیے، محدثین کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، نیک انسانوں کے لیے نمونے کی شخصیت. اور میں تو یہ بھی کہنے کی ہمت کرتا ہوں کہ جب یہ آیت اللہ نے اتاری تھی تو اس وقت تو الذین آمنوا، ایمان والے، یہ سب تو صحابہ اور صحابیات تھے. یعنی صحابہ اور صحابیات سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی ایک نمونے کی شخصیت بیان کرنے جا رہے ہیں ہم. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے فرعون کی بیوی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ اس کی کیا وہ ادا تھی، اس عورت کی کون سا عمل تھا جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی شخصیت و سیرت و کردار کو قیامت تک آنے والے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے ایک نمونے کی شخصیت قرار دے دیا. اللہ نے خود بیان فرمایا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اس نے ایک دعا مانگی تھی مجھ سے، اس نے مجھ سے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پڑوس میں، اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنوا دیجیے. ونجنی من فرعون وعملہ، اور اس ظالم فرعون اور اس کے ظالمانہ حرکتیں اور ان تمام ظالموں سے مجھ کو اب میری جان چھڑا دیجیے، مجھے چھٹکارا عطا کر دیجیے. یہ دعا اس نے کب اور کیسے مانگی تھی بہت مختصر کر کے بیان کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ظالم شخص تھا، مغرور، گھمنڈی، غریبوں مزدوروں کو کچلنے والا، ساری قوم کے مال کو ہڑپ کر جانے والا، اپنی قوم کے سوا ہر قوم کے لوگوں کو اپنا غلام اور باندیاں بنا دینے والا. اللہ تعالیٰ جب ظلم حد سے بڑھنے لگتا ہے تو اس ظلم اور ظالم کے پنجے سے چھٹکارا دلا دینے والی محنت شروع کرواتے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ایسی زندگی کے ان کے حالات بنائے کہ قریب رہ کر انہوں نے اس ظلم کرنے والے کی حرکتوں کو دیکھا، اس کے ظالمانہ کردار کو دیکھا، اس کے ہاتھوں بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے ذریعے سے پوری قوم پر بہت زیادہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا. اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم اور ظالموں سے چھٹکارا دلانے کی ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام کے کندھوں پر ڈال دی. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھانا شروع کیا، اس کو ظلم سے باز رہنے کی نصیحتیں کرنی شروع کی بڑی نرمی سے، بہت خیر خواہانہ انداز سے. قوم کے اور لوگوں کو بھی وہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگے اور ان مظلوموں اور کمزوروں کو خاص طور پر انہوں نے آواز دی، ان کو ہمت دلائی، ان سے کہا کہ کسی انسان کے بندے اور غلام
ہم تم میں سے کوئی نہیں ہے، ہم سب رب العالمین کے بندے اور غلام ہیں، اس کو اپنا رب مانو۔ تم نے جو فرعون کو اپنا رب مان رکھا ہے اس سے توبہ کرو، یہ غلط فہمی ہے۔ میرا تمہارا اور فرعون کا رب اللہ ہے۔ اس مظلوم قوم میں سے لوگ دھیرے دھیرے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے لگے۔ فرعون کا غصہ بڑھنے لگا، وہ پریشان ہونے لگا، وہ سوچنے لگا کہ اگر اسی طرح میرے ملک میں بسنے والے یہ غریب، یہ دبے کچلے، یہ اچھوت سمجھے جانے والے لوگ، یہ ہماری غلامی کرنے والے لوگ اگر اسی طرح اللہ کو اپنا رب ماننے لگے تو پھر ان کے اندر ہمت اور بہادری آ جائے گی۔ یہ جب اللہ کی طاقت کو پہچان جائیں گے تو میرے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے ظلم اور ظالمانہ کارروائیوں کو بڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن دیکھو اللہ کی قدرت، اور یہ خیال رکھنا کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں، یوں سمجھو کہ میں نام تو فرعون اور موسیٰ کا لے رہا ہوں، لیکن میں آج کے حالات کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں۔ سمجھداری کا ثبوت دو اور میری اصل اشاروں کو اور بات کو سمجھو۔ جب ظلم حد سے آگے بڑھنے لگتا ہے اور ظالم کا غرور و تکبر آسمانوں سے کی برابری کرنے لگتا ہے، تو اس وقت اللہ کا فیصلہ آتا ہے، جب اس ظالم کو اپنی اوقات دکھاؤں گا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ خود اس فرعون کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے متاثر ہوئی، ان کے پاک دامن کردار سے متاثر ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی و رسول فرعون کی بیوی نے بھی مان لیا، اور مان لیا کہ فرعون رب نہیں ہے، رب تو رب العالمین ہے۔ بس جیسے ہی فرعون کو یہ پتہ چلا کہ جس دین کو، جس سوچ کو میں اپنے پورے ملک میں کچلنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں، خون کی ندیاں بہا رہا ہوں اور جیل بھر رہا ہوں، وہ دین تو میرے بیڈ روم میں گھس گیا، میری بیوی اس دین کی قائل ہو گئی۔ بس وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ یہ بات بالکل سوچ بھی نہیں سکتا تھا، برداشت کرنے کا جو سوال ہی کیا ہے کہ بیوی خود اس کے کہنے پر نہ چلے، اور صرف یہی نہیں کہ کہنے پر نہ چلے، بلکہ موسیٰ کو اللہ کا نبی و رسول مان لے، اللہ کو اپنا رب مان لے۔ تو اس نے پھر اپنی بیوی کو ستانا اور اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ وہ بیوی جس کو وہ بہت چاہتا تھا، اس بیوی کو اس نے قید کر دیا، دھمکیاں دینی شروع کی، اس کے کمرے میں شکاری کتے چھوڑ دیتا تھا، کمرہ باہر سے بند کر دیا جاتا تھا، انتظار ہوتا تھا کہ چیخ و پکار کی اندر سے آواز آئے گی، دروازہ کھولا جائے گا تو دکھے گا کہ کتے دل تو بیوی کو مار ڈالا ہے۔ لیکن جب دروازہ کافی انتظار کے بعد کھولا جاتا تھا تو یہ منظر دیکھ کر وہ اور زیادہ پاگل ہو جاتا تھا کہ اس کی بیوی تو جانماز پر بیٹھی ہوئی ہے اور کتا کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ٹچ نہیں کرتا تھا وہ کتا، بلکہ کتے سانپ اور بچھو تک چھوڑے گئے،
بھوکا پیاسا رکھا گیا، مگر کوئی ترکیب کام نہیں آتی تھی۔ اللہ جانے اللہ اپنے کن فرشتوں کے ذریعے اپنی اس بندی کی حفاظت کرتا تھا، یہاں تک کہ جب کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوئی تو ایک دن فرعون خود آیا، بڑے بڑے ظالم جلاد بلا لیے گئے، اپنی چہیتی بیوی کو تخت سے باندھ دیا گیا، سر سے پیر تک رسیوں میں جکڑ دیا گیا، اور فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم ابھی میرے راستے پر واپس نہیں آؤ گی اور موسیٰ کو جھوٹا نہیں کہو گی تو میں ابھی حکم دوں گا، یہ سامنے جو جلاد کھڑے ہیں ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں، بہت بڑی بڑی لوہے کی کیلیں اور میخیں اور چوبے ہیں، یہ ٹھوکیں گے اور یہ کیلوں کو دیوار میں اور میز میں اور تخت میں نہیں ٹھوکیں گے، یہ کیلیں ٹھوکیں گے میرے حکم سے تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں، تمہارے کان میں، تمہارے گالوں میں، تمہارے سینوں میں، تمہاری چھاتیوں میں، تمہارے نازک مقامات پر، اور تڑپ تڑپ کر تم جان دو گی۔ کہو جلدی سے، چند منٹ کا وقت ہے۔ اس وقت اس اللہ کی بندی نے کیا کیا؟ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتی تھی، شاید نہیں اٹھا سکی، بندھے ہوئے ہاتھوں ہی سے اس نے اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگی، وہ دعا جو قرآن میں ریکارڈ کر دی گئی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی دعا کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ اب تک جو تکلیفیں پہنچتی رہیں یہ پہنچاتا رہا، برداشت کی طاقت بھی آپ دیتے رہے، حفاظت بھی آپ فرماتے رہے، اب جب یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی تو ایسا نہ ہو کہ تکلیف کی شدت میں میری زبان سے کفر کا کوئی کلمہ نکل آئے، میرا ایمان جاتا رہے۔ اللہ پھر اس سے پہلے کہ یہ لوگ زندگی کی حالت میں میرے جسم کے مختلف حصوں میں یہ کیلیں ٹھوکیں، اس سے پہلے ہی آپ ایمان کے ساتھ مجھ کو اپنے پاس بلا لیجیے اور مجھے فرعون سے اور اس کی حرکتوں اور کوششوں سے چھٹکارا دے دیجیے، اور ان سب ظالموں کے بیچ سے مجھے اب نکال لیجیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ بڑے محبت اور نرمی کے ساتھ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، میری بندی کی روح کو لے کر سیدھے میرے پاس آؤ۔ جب جواب نہیں آیا تو فرعون نے جھنجلا کر حکم دے دیا اور جلاد کیلیں ٹھوکنے لگے، لیکن کیلیں وہ ٹھوک رہے تھے ایک مردہ لاش کے جسم میں، اس اللہ کی بندی کی روح تو اللہ کے پاس حاضر ہو چکی تھی۔ یہاں تک آتا ہے حدیث میں تفصیل کے ساتھ کہ اس روح کو اللہ کے حضور میں عرش پر جب پیش کیا گیا تو اللہ نے خود اپنی اس بندی سے بات کی اور کہا، میری بندی میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، تیرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، تو نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن تو نے ایمان کا سودا گوارا نہیں کیا۔ اب آج سن، میں تجھے اس قربانی اور ہمت کا کیا انعام دے رہا ہوں۔ تو دنیا میں سب سے برے شوہر کی بیوی تھی، اب جنت میں پوری انسانی تاریخ کے سب سے اچھے انسان کی زوجہ مطہرہ بن کر تو رہے گی۔ اس اچھے انسان کا نام نامی ہے محمد الرسول اللہ۔ معراج کے سفر سے جب واپس گئے تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی وفادار غمگسار بیوی
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سفر کی کچھ کارگزاری سنائی تھی، تو اس وقت آپ نے ان سے بطور مذاق یہ بھی کہا تھا کہ میں جنت میں تمہاری ایک سوکن سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس وقت تک حضرت خدیجہ اکیلی آپ کی بیوی تھیں۔ حضرت خدیجہ کو بہت تعجب ہوا کہ اور کون سوکن ہے میرے سوا تو آپ کی کوئی اور بیوی نہیں ہے۔ تب حضور نے یہ قصہ سنایا اور کہا آسیہ جنت میں میرے انتظار میں ہیں، اللہ نے میرا خود ان سے نکاح کیا ہے، انعام کے طور پر اس قربانی کی وجہ سے جو آسیہ نے ایمان کی خاطر دی۔ اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بہنوں اور بچیوں تم سے، اے بچیوں اور بہنوں، اپنی مقام کو سمجھو، اپنی ہمت کو بڑھاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عہد کو مضبوط کرو۔ ہمارے اس دور میں بھی ایک فرعون کھڑا ہوا ہے، ہمارے اس ملک میں بھی ایک فرعون کھڑا ہوا ہے، اور میں اگر یہ کہوں تو اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس فرعون کی فرعونیت کے آغاز کا خاص رشتہ گودرا سے بھی ہے، خاص تعلق ہے گودرا سے۔ اس لیے گودرا کے مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری شاید پورے ملک کے مردوں اور عورتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ یہاں کے لوگوں کو سمجھداری نصیب کرے، بہادری نصیب کرے، اپنی ذمہ داریوں کا صحیح احساس نصیب کرے۔ اے عورتوں اور بچیوں، یہ فرعون بھی اس بات کی کوشش کرنے میں لگا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایمان والے ایمان چھوڑ دیں، اپنا دھرم بدل لیں، طرح طرح کے قانون بنا رہا ہے، طرح طرح کی کوششیں کر رہا ہے، طرح طرح کا ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، مار مار کر اس کے عملے کے لوگ مشرکانہ نعرے لگوا رہے ہیں۔ یہ وقت آ رہا ہے امتحان کا، اور اللہ نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک بہادر ایمان والی عورت کو نمونے کے طور پر قرار دیا ہے۔ عورتوں، ہمت بڑھاؤ اپنی۔ دنیا کہتی ہے اور جھوٹ کہتی ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، عورت ڈرپوک ہوتی ہے، عورت بزدل ہوتی ہے، عورت کے اپنے کوئی ارادے نہیں ہوتے، عورت کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، عورت تو ماحول کے رنگ میں اپنے کو رنگ لیتی ہے، جیسا دیس ویسا بھیس، یہ عورت کا مزاج ہوتا ہے۔ اور بہت سی عورتیں بھی اپنے لیے یہ بہانہ تلاش کرتی ہیں، کہتی ہیں کیا کروں، میرے سسرال میں نماز کا رواج نہیں ہے، اس لیے میری نماز بھی چھوٹ گئی، میرے سسرال میں پردے کا رواج نہیں ہے، دیور سے پردہ میرے سسرال میں نہیں ہوتا، میرے سسرال میں یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا۔ اگر میری سسرال بھی کوئی تقوی اور پاک دامنی والی سسرال ہوتی تو میں بھی نیک پاک دامن بنتی۔ یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، بہانہ کرتی ہے۔ عورت کو تو اللہ نے اتنی ہمت دی ہے کہ ایک عورت نے مرنا گوارا کر لیا مگر فرعون کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ دنیا میں آج تک کسی عورت کو اتنا خراب ماحول نہیں ملا جتنا فرعون کی بیوی کو ملا تھا۔ کسی عورت کے لیے کوئی بہانہ تلاشنا اب بالکل ممکن اور جائز نہیں ہے۔ زمانے کے تقاضوں کو سمجھو، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ، نماز وقت شروع ہوتے ہی جلدی میں پڑھو، شوق کے ساتھ پڑھو، نماز کو ٹالو مت کہ پہلے باتیں پوری ہو جائیں پھر نماز پڑھ لیں گے، نہیں، پہلے نماز پڑھ لی جائے اطمینان سے پھر باتیں کر لیں گے۔ نمازوں کو زندہ کرو، اپنے بچوں اور بچیوں کی بہترین تربیت کرو، اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے بہترین تمنائیں کرو، اپنے بچوں اور بچیوں کو اچھی کہانیاں سناؤ، وہ جہالت کے دن کو اب رخصت کر دو۔ دنیا میں آج تک جتنے اچھے، بہادر، وفادار لوگ پیدا ہوئے، جتنے بڑے علماء آئے، جتنے صلحاء آئے، جتنے داعی آئے، سب کے سب وہ تھے جن کی ماؤں نے بہترین تربیت کی تھی۔ میں ایک مدرسے میں بیٹھا ہوں، مجھے مدرسے میں بیٹھ کر
تعلیم کی اور تربیت کی اور بچوں کی تربیت کی خاص طور پر بات ضرور کرنی چاہیے۔ عراق کے شہر بصرے میں ایک گھرانہ تھا، شوہر بھی دیندار تھا، نیک تھا، بیوی بھی بہت نیک تھی، لیکن اللہ کا کرنا کہ اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت بیوہ ہو گئی۔ عورت کے سر سے جب سہاگ اجڑ جاتا ہے، وہی عورت جانتی ہے کہ زندگی کتنی تاریک اور ویران ہو جاتی ہے۔ لیکن اس عورت نے ہمت کی اور کہا، اللہ، یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے میرے مرحوم شوہر کی یہ تمنا تھی کہ یہ اللہ کا ایک نیک بندہ بنے، عالم بنے، حدیث و قرآن کا خادم بنے۔ اب میں اس بچے کے لیے جیوں گی۔ اب اس نے اس بچے کے لیے دعا مانگنی شروع کی، روزانہ دعا مانگتی تھی، نمازیں پڑھ کے صدقے نکال کر دعا کرتی تھی۔ بچہ جب اس قابل ہو گیا کہ گلیوں میں کھیلنے لگا تو ماں کو فکر ہوئی کہ اب میرا بچہ گلیوں میں کھیلنے لگا، 6-7 سال کی عمر ہو گئی، اگر یہ غلط لڑکوں کا ساتھ ہی بن گیا تو میرا بچہ بگڑ نہ جائے۔ تو اس ماں نے اپنے شہر کے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ کوئی بہت اچھی جگہ تربیت پائے، اس کی تعلیم کسی ایسی جگہ ہو جہاں رہ کر اور پڑھ کر اور تربیت پا کر میرا بچہ اللہ کا ولی بن جائے۔ لوگوں نے کہا کہ شہر کے کنارے ایک مسجد ہے، اس میں ایک شیخ رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہاں وہ کچھ بچوں کو رکھ کر ان کی تربیت کرتے ہیں، وہاں لے جاؤ۔ وہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر پتہ پوچھتے پوچھتے ان بزرگ کے پاس پہنچی، سلام کیا، تعارف کرایا کہ میں حضرت ایک غریب بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، میرے مرحوم شوہر کی تمنا تھی اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ یہ بچہ اللہ کے دین کا خادم اور اللہ کا دوست اور ولی بن جائے۔ لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا ہے، میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، اللہ کے واسطے میرے یتیم بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، میرے بچے کو اللہ اور رسول کا عاشق بنا دیجئے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے بیٹی، بچے کو چھوڑ جاؤ، مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا۔ لیکن اس کے بعد ماں نے ایک بات اور کہی، حضرت زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بچہ اپنی ماں سے دور یہاں آیا ہے، اس کو میری یاد بہت ستائے گی۔ باپ تو ہے نہیں جو آتے رہتے کبھی کبھی اور بچے سے ان کی ملاقات ہو جاتی تو بچہ خوش ہو جاتا، اب بچے کا دل مدرسے میں نہیں لگے گا تو یہ آپ سے میرے پاس آنے کی چھٹی مانگے گا۔ حضرت میں آپ سے گزارش کرتی ہوں تب تک میرے پاس اس کو مت بھیجیے گا جب تک یہ اللہ کا ولی بن نہ جائے۔ اور حضرت میں ایک اور دعا کی درخواست کرتی ہوں، میں بیوہ ہونے کی بات سے بیمار رہنے لگی ہوں، اتنی زندگی اللہ مجھے دے دے کہ اپنی آنکھوں سے اس بچے کو ایک عالم ربانی بنا ہوا دیکھ لوں، اتنی میری صحت اور عمر کی دعا بھی کر دیجیے۔ وہ بزرگ ان باتوں کو سن کر بہت متاثر ہوئے، سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، بیٹی تم جاؤ، بہت بڑی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈالی ہے، بس دعا سے میری مدد کرنا، مجھ سے جو بن پڑے گا تمہارے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے میں کروں گا۔ ماں بچے کو چھوڑ کر چلی گئی، بچہ پڑھائی میں لگ گیا، نیک ماں باپ کا نیک بچہ تھا، بہت دن تک اس نے صبر کیا،
بالآخر کئی مہینے کے بعد شاید وہ اپنے استاد کے پاس آیا اور کہا استاد جی میں بہت دل سے تڑپ رہا ہوں، آپ سے نہیں کہتا تھا۔ رات میں سونے کے لیے تکیے میں جب سر رکھتا تھا تو بہت دیر تک تو چپکے سے منہ چھپا کر روتا رہتا تھا، اپنی امی کی یاد مجھے بہت ستا رہی ہے، اب مجھے آپ ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں صرف ایک دن کے لیے جا کر اپنی امی کو دیکھا ہوں، کل واپس آ جاؤں۔ اب وہ استاد بہت پریشان ہوئے، وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر میں چھٹی دے دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چھٹی نہیں دیتا، منع کر دیتا ہوں تو معصوم بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، میں کیا کروں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں کیا جواب دوں اس بچے کو، میرے دل میں ڈال دیجئے۔ ان کے دل میں ایک خیال آیا اور انہوں نے بچے سے کہا کہ بیٹا میں تجھ کو ایک سبق دیتا ہوں، شام تک وہ سبق یاد کر کے سنا دو گی تو میں تم کو چھٹی دے دوں گا۔ بچہ خوش ہو گیا، اس نے کہا سبق دے دیجئے۔ استاد نے جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیا کہ وہ کئی دن تک بھی یاد نہیں ہو سکتا تھا۔ بچہ بیچارہ معصوم سبق لے کر چلا گیا، اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ کر پوری کتاب کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اتنا سبق تو شام تک یاد کرنا میرے لیے عام حالات میں مشکل ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا استاد جی کے پاس دوبارہ جاؤں اور ان سے کہوں کہ یہ سبق کم کر دیجئے، یہ تو شام تک یاد نہیں ہو پائے گا؟ پھر خیال آیا کہ استاد کے پاس جا کر ان کے فیصلے کو بدلوانا یہ تو استاد کی بے ادبی ہے، مجھے اور کچھ کرنا چاہیے۔ یاد آیا کہ بچپن سے ماں بھی روزانہ یہی کہتی تھی، استاد بھی روز یہی کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ سے ان کی طاقت اور قدرت کو سامنے رکھ کر دعا مانگا کرو۔ بس بچے کو یاد آیا، بچے نے کتاب کو کنارے رکھا رحل پر ادب سے، اور بچے نے اپنے معصوم ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ اللہ آپ جانتے ہیں کہ امی کو دیکھنے کا میرا کتنا دل چاہ رہا ہے، میں یتیم ہوں، میرے باپ تو ہیں نہیں اللہ، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ استاد نے مجھے کتنا لمبا سبق دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ شام تک یاد کر لو گے تو چھٹی دے دوں گا۔ اللہ ایسے تو میں یاد نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر آپ نے حکم دے دیا اور فیصلہ کر دیا تو یہی سبق میں شام تک یاد کر پاؤں گا۔ اللہ مان جائیے، مجھ یتیم کی دعا قبول کر لیجئے اور شام تک یہ سبق یاد کرا دیجئے۔ یہ دعا تھوڑی دیر مانگ کر اس نے اپنے آنسو پوچھے، کتاب کھولی اور اللہ کے بھروسے پر سبق یاد کرنا شروع کر دیا۔ شام تک سبق یاد کیا، استاد کے پاس آ کر کہا استاد جی سبق سن لیجئے۔ استاد کو یقین تھا کہ پورا سبق تو امکان ہی نہیں ہے کہ یہ یاد کر پایا ہوگا۔ استاد نے کہا بیٹا سناؤ۔ اب بیٹے نے جو سبق سنایا تو استاد حیران رہ گئے، بیٹے نے پورا سبق اس طرح سنا دیا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا۔ اب استاد مجبور ہو گئے، وعدہ کر چکے تھے، کہا بیٹا جاؤ تم اپنے گھر، کل واپس آ جانا، جاؤ ضرور جاؤ۔ بیٹے نے استاد کے ہاتھ چومے، دعا کی درخواست کی اور چلا گیا۔ راستے پر ہنستا کھیلتا جھومتا گیت گاتا مسکراتا یہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو گھر بند تھا، دروازہ بند تھا۔ اس نے آواز دی امی، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر زور سے پکارا امی، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اندر سے اور زور سے پکارا امی دروازہ کھولیے، تو اندر سے جواب آیا، ذرا عجیب سے لب و لہجے میں جواب آیا۔ اندر سے جواب آیا کون ہے دروازے پر؟ تو بچے نے جواب دیا امی میں آپ کا بایزید ہوں۔ تو ماں نے دروازے کے قریب آ کر کہا یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ استاد نے تو مجھ سے وعدہ کر لیا تھا، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ بچہ سمجھ گیا کہ ماں نہیں چاہتی کہ میں ابھی گھر میں جاؤں، اس لیے وہیں پر کھڑا بہت دیر روتا رہا، اور اس کے بعد روتا روتا گھر مدرسے پھر واپس آ گیا۔ اب جو مدرسے میں آیا استاد کو سلام کیا، استاد اس بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا، ارے خیریت تو بیٹے تم کیوں واپس آ گئے، کیا بات ہو گئی، خیریت تو ہے؟ بیٹے نے اپنی کہانی سنانے کے لیے اپنا چہرہ جب اوپر اٹھایا
تو استاد کو اس کے چہرہ لال نظر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری، چہرہ بھیگا ہوا۔ استاد نے کہا بیٹا کیا خیریت تو ہے؟ بچے کو گود میں اٹھا لیا استاد نے، بیٹا تم سلامت تو ہو؟ کیا ہوا جلدی بتاؤ۔ بیٹے نے پوری کہانی سنائی، آپ نے چھٹی دے دی تھی، میں راستے پر ہنستا کھیلتا ہوا گیا، مسکراتا ہوا گیا اور سوچتا ہوا گیا امی کے ایسے چھپ جاؤں گا پیچھے، امی ڈھونڈیں گی، امی سے لپٹ جاؤں گا، امی کے بالوں کی خوشبو آئے گی، کتنا مزہ آئے گا۔ یہ سب سوچتا ہوا میں راستے پر گیا، دروازہ بند تھا، میں نے آوازوں پر آوازیں دیں، اندر سے جواب آیا کون ہے دروازے پر؟ میں نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں، دروازہ کھولیے۔ اندر سے امی نے کہا یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، وہ تو جب آئے گا جب وہ ولی بن جائے گا، ابھی تو میں دروازہ نہیں کھول سکتی۔ میں سمجھ گیا امی نہیں چاہتی کہ دروازہ کھلے اور میں اندر جاؤں۔ میں واپس آ گیا روتا ہوا، استاد جی میں اور کیا کرتا۔ استاد نے بچے کو پیار کیا اور کہا بیٹا ایک بات بتا دو، تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اتنا بتا دو تم ماں سے ناراض تو نہیں ہوئے ہو؟ بیٹے نے استاد کے قدم بوسی کرتے ہوئے کہا استاد جی میں اپنی ماں سے ناراض بالکل نہیں ہوا، میں سمجھ گیا کہ کیا وجہ ہے، وہ جانتی ہے میں گھر پہ رہوں گا تو ایک دن میں میری توجہ بدل جائے گی، پھر میرا مدرسے میں پڑھنے میں شاید دل نہ لگے اور میں وہ نہ بن پاؤں جو وہ مجھے بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں سمجھ گیا میں بالکل راضی ہوں، میں ناراض نہیں ہوں۔ بچے کی زبان سے استاد نے یہ جواب سنا تو استاد کو بے پناہ خوشی ہوئی اور استاد سمجھ گئے کہ یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں، اور جس کی ماں ایسی اونچی سوچ والی ہو اس کے بچے کو اللہ ولیوں کا سردار بنا کر رہے گا۔ استاد پھر اس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگ گئے۔ اور اب دھیان سے سننا، ماں تم میں سے جتنی مائیں بن چکی ہیں وہ جانتی ہیں کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے کیا پیار ہوتا ہے، کیا محبت ہوتی ہے، کیسی ممتا اللہ نے ہر ماں کے سینے میں بھری ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی کے اندر اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی ایک ماں کے دل میں ہوتی ہے۔ اب دھیان سے سنو، 16 سال تک وہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا، 16 سال تک، اور وہ مدرسے میں اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن آیا کہ وہ گھڑی آ گئی جس کا انتظار تھا۔ تہجد پڑھ کے استاد ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹے سنت کے مطابق، تو خواب میں استاد کو زیارت ہوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے خوشخبری دی کہ وہ جو بایزید نام کا نوجوان تمہارے یہاں ہے، سنو اللہ نے ولایت کبریٰ کا مقام اس کو عطا فرما دیا۔ ولایت کبریٰ بہت اونچا مقام ہوتا ہے، میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا۔ ولایت کبریٰ کا مقام اس کو دے دینے کا فیصلہ ہو گیا، جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ اب تم اس کو محبت کے ساتھ رخصت کر دو، اب اللہ اس سے کام لیں گے۔ استاد اٹھے جلدی سے، وضو کیا، لپک کر اندر گئے، دیکھا تو بچہ نماز و دعا میں مصروف تھا۔ وہ نوجوان انتظار کیا استاد نے، جب اس نوجوان نے سلام پھیر دیا تو استاد نے جا کر بیٹے کو بلایا، سینے سے لگا لیا، پیشانی کو چوما، کہا بیٹا مبارک ہو، ماں کی دعا قبول ہو گئی، باپ کی تمنا پوری ہو گئی، تمہارا مجاہدہ کام آیا، جاؤ اب تم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اللہ تم سے دین، علم اور عشق سب پھیلائے گا۔ نوجوان نے اپنے استاد کی قدم بوسی کی، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، دعائیں لیں،
اور پھر اپنے گھر کی طرف چلا۔ آج بھی گھر کا دروازہ بند تھا، لیکن آج یہ ہوا کہ جیسے ہی بچے نے آواز دی، نوجوان نے امی لپک کے آئیں اور دروازہ کھول دیا۔ ماں کے قدموں پر بچہ گرنے لگا، ماں نے جلدی بچے کو تھام کر اپنے کلیجے سے لگایا، اندر لائی اور کہا بیٹا بیٹھو، میں ابھی ذرا گرم گرم کھانا تجھے کھلاتی ہوں، مگر پہلے میں اپنے مالک کا شکر تو ادا کر لوں۔ اس نے پھٹا پرانا بورا بچھایا، بوریا، اور 2 رکعت نماز شکر پڑھی اور کہا اللہ آپ کا احسان، آپ کا شکر، آپ کا کرم کہ آپ نے میرے شوہر کی تمنا پوری کر دی، میری دعا قبول کر لی اور آپ نے بچے کو کچھ بنا دیا۔ اب اللہ اسی دن کے لیے میں زندگی کی دعا مانگتی تھی، اب نہیں مانگتی، اب جب چاہیں آپ مجھے ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لیں۔ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اپنے جوان پاک دامن متقی صالح عالم بیٹے کو دیکھ کر۔ یہ ہے عورت کی تمنا کا اثر۔ کیا کروں، کس سے شکوہ کروں؟ آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں عورتوں میں ایک بھی عورت ایسی دیکھنے کو نہیں ملتی جس کے سینے میں کچھ بلند تمنائیں ہوں، اونچی سوچ اور عزائم ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ یہ میرے بیٹے مجاہد بنے، داعی بنے، عالم بنے، حافظ بنے، عاشق رسول بنے، متبع سنت بنے، اسلام کے سپاہی بنے، انسانیت کے خدمت گزار بنے۔ میرا بچہ ایسا بن جائے کہ اس کے ذریعے سے غریبوں کا بھلا ہو، معاشرے اور سماج سے غربت اور جہالت مٹ جائے۔ عورتوں کی تمنائیں، مجھے برا نہ ماننا میری بات کو کہہ کر، عورتوں کی تمنائیں بہت پست ہو چکی ہیں، اتنی پست ہیں کہ میں ان کا تذکرہ بھی صفائی سے صراحت کے ساتھ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اور امت کی بربادی کا اصل سبب یہی ہے کہ ہماری تمنائیں ختم ہو گئیں، اونچی سوچ، اونچے خیالات، اونچے عزائم۔ جب تمنائیں ختم ہوئی تو تربیت ختم ہوئی، بچے بالکل برباد ہو رہے ہیں۔ ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں دے کر اللہ ہر بچے کو پیدا کرتا ہے، لیکن نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو۔ تھوڑے بہت باپوں کو فکر ہو گئی ہے اور اس سے بہت کم کچھ عورتوں کو فکر ہو گئی، لیکن ابھی لاکھوں عورتیں وہ ہیں کہ جن کے سینے بلند تمناؤں سے بالکل خالی ہیں۔ ایک بایزید بسطامی جن کو اللہ نے اس مقام پر پہنچایا کہ علم کا حال تو یہ ہے کہ کسی حدیث کی کوئی سند شاید ہی ایسی کوئی ہو درمیان میں جس میں بایزید بسطامی واسطہ نہ بنتے ہوں۔ ابراہیم ادہم ہوں، فضیل ابن عیاض ہوں، بایزید بسطامی ہوں۔ فضیل ابن عیاض تو امیر المؤمنین فی الحدیث مشہور ہیں اور ان کے ذریعے سے کروڑوں انسانوں کی زندگی بدل گئی۔ یہ سب اپنی ماؤں کا دعاؤں اور تمناؤں کا ظہور تھے۔ ماں کا جب سوچ بلند ہو جاتی ہے، ماں کا جب ہمت بلند ہو جاتی ہے، ماں کے خیالات جب بلند ہو جاتے ہیں، ماں کو سماج کی ضرورتوں کا، معاشرے کی ضرورتوں کا جب احساس ہو جاتا ہے تو ماں پھر یہ تمنا کرتی ہے، ماں یہ دعا مانگتی ہے کہ میرے بچے سے آپ اپنی مخلوق کی خدمت کے بڑے بڑے کام لے لیجئے۔ جب ماں کی یہ تمنا نہیں ہوتی تو 99% بچے ضائع ہوتے ہیں۔ اس پوری امت کی بربادی کا اصل ذمہ دار نسلوں کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے اے ماں اور بہنوں اور یہاں جمع ہوئے احباب، اب وقت آ گیا ہے کہ اب توبہ کرو اس غفلت سے، اپنے بچوں کو اللہ کی دین اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کی خدمت کے لیے تیار کرو، وقف کر دو اپنے بچوں کو، اونچے مقاصد کے لیے وقف کرو، اونچے مقاصد کے لیے بچوں کو تیار کرواؤ۔ جب عورتوں کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں تو پھر دنیا کا بڑے سے بڑا ظالم شکست کھاتا ہے۔ میں بڑی امید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں
کچھ منظر اور آثار ایسے نظر آ رہے ہیں جن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اس دور میں ایک بار پھر اللہ نے عورتوں کو ہمت واپس دینی شروع کر دی ہے۔ جگہ جگہ عورتیں ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہی ہیں، جگہ جگہ عورتیں بہت بلند ہمت کے ساتھ میدان میں ہیں۔ اب یہ وقت آیا ہے کہ پوری امت کی عورتیں جاگ جائیں، پوری امت کی عورتیں کم سے کم اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کریں، امت کے لیے دعائیں مانگنا شروع کریں۔ اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگو کہ اللہ میرے بچے کو اس قابل بنا دیجیے گا کہ اس کے ذریعے سے مظلوموں کو انصاف مل سکے، ملک کا نظام بدل سکے، امن اور شانتی پیدا ہو سکے، بیواؤں اور یتیموں کی آنسو پوچھے جائیں۔ میرے بچے کو ایسا بنا دیجیے۔ یہ ہیں تمنائیں۔ جب عورت کے دل کی تمنائیں یہ ہوتی ہیں تو چار سہیلیاں جب بیٹھتی ہیں تو اسی موضوع پر باتیں ہوتی ہیں۔ آج کے دن جب چار سہیلیاں بیٹھتی ہیں تو کس موضوعات پر باتیں ہوتی ہیں میں تو کہنے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ جب نند بھاوت بیٹھتی ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں، ساس اور بہو کے درمیان کیا باتیں ہوتی ہیں۔ بے شک عورت ایک زینت ہے، بے شک عورت کی مسکراہٹ سے مردوں کی تکان دور ہوتی ہے، مردوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے، گھر میں خوشیاں تقسیم عورت کے خوش و خرم چہرے سے ہوتی ہیں۔ اگر عورت کے دل میں خوشی نہ ہو، چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو تو گھر میں چاہے کروڑوں کا پیسہ ہو، اس گھر میں کبھی خوشی نہیں ہو سکتی، اس گھر میں کبھی اطمینان نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہی عورتیں جو گھروں میں خوشیاں بانٹیں، جو مسکراہٹیں بانٹیں، جن کے درمیان آپس میں محبتیں ہوں، ساس اور بہو میں اتنی محبت ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ ماں کی اکلوتی بیٹی ہے، نند اور بھاوج میں ایسی دوستی اور محبت ہو کہ جیسے لوگ سمجھیں کہ یہ برسوں کی پچھلی ہوئی سہیلیاں ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اونچی اونچی سوچ ساس اور بہو کے دل میں، نند اور بھاوج کے دل میں جب اونچی تمنائیں ہوں گی تو وہ چمچے اور پلیٹ پر جھگڑیں گی نہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی مسئلوں پر جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے دل و دماغ میں کوئی بڑی سوچ ہے ہی نہیں۔ اور مثل مشہور ہے کہ جب گھر خالی ہوتا ہے تو اس میں جن بھوت بسیرا کرتے ہیں، جب دل دماغ اونچی سوچ سے خالی ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ساس بہو میں جھگڑے ہوتے ہیں، نند بھاوج میں جھگڑے ہوتے ہیں اور خاندانوں میں پھوٹ مچ جاتی ہے، یہاں تک کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر آج کے ماحول میں بھی اگر ہماری عورتیں اور مرد سب جاگے نہیں، سب کی اونچی اونچی تمنائیں سب کے دل میں نہ پیدا ہوئیں، اونچے خیالات اور عزائم نہ پیدا ہوئے تو پھر کب ہوں گے؟ کب ہوں گے؟ اس لیے اپنی ہمتوں کو بلند کریں، صحابہ کرام اور صحابیات کے واقعات کو پڑھیں، اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھیں۔ میں علماء سے کہتا ہوں کہ عورتوں کے بیانات میں اس رخ پر زیادہ توجہ دیں، پرانے روایتی بیانات کے بجائے اس وقت کی ضرورت کے مطابق وہ عورتوں کے سامنے باتیں ہوں، عورتوں کے سامنے جو بیانات ہوں وہ عورتوں کو محسوس ہو کہ یہ خاص ہماری زندگی کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں اور ہماری ضرورت کے حساب سے ہماری سامنے باتیں کی جا رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات میں خیر و برکت ڈالے اور آپ کی سمجھ میں آج یہ بات آ جائے جب ہم کو اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو بدلنا ہے، اپنے عزائم کو بلند کرنا ہے، اپنے سوچ اور اپنے خیالات کو بہت پس سطح سے اٹھا کر بہت اوپر لے جانا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گی تو آپ اپنے اوپر بھی احسان کریں گی، اپنے بچوں پر بھی احسان کریں گی، اپنے گھرانے اور کنبے پر احسان کریں گی اور پورے سماج معاشرے پر، پوری ملت پر، امت پر اور پورے ملک اور دیش پر احسان کریں گی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ باتیں میں زیادہ پھیلا کر نہیں کہنا چاہتا، اتنی بات آپ کو یاد رہے کہ آج کا سبق اور پیغام یہ ہے کہ آپ کی تمنائیں بلند ہوں، آپ کی سوچ بلند ہو۔ آپ اب سوچیں، اب بہت اونچی سوچ کے مطابق سوچیں، اپنے بچوں کی تربیت و تعلیم
بہت اونچی سوچ کے مطابق کریں اور کروائیں۔ اور ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، فرعونیت جس طرح دوبارہ آئی ہے، اس کے مقابلے کے لیے اب ہم سب کو کمر کس لینی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت و حوصلہ بھی عطا فرمائے، نیک نیتی عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور بلند حوصلے کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ ہم قدم بقدم آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آپ کی اس تبدیلی کے نتیجے میں، آپ کے بلند عزائم اور بلند سوچ اور خیالات کے نتیجے میں انشاءاللہ گھر سے لے کر باہر تک کی دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔